بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام. ہم بات کرتے ہیں بینگ اے نیشن ہماری کچھ کلیکٹیو رسپانسبلٹیز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ شعور پھیلانا عوام میں. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سوچے سمجھے بغیر اس میں کود پڑیں اور اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں. لیکن مذہب کو مذہب کی طرح استعمال کرنا چاہیے. مذہب کو کوئی اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی چیز کو اٹھائیں اور اس پر آپ جو ہے پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیں. جیسے لاہور میں اچرا میں خاتون ہے، اور اس نے کپڑے پہنے ہوئے اور اس پہ عربک میں ورڈز لکھے ہوئے حلوہ اور حیا، مختلف رنگوں میں اور مختلف ڈیزائنز میں. اب یہاں پر ضرورت یہ تھی، جو وہاں پر دانشور اکٹھے ہوئے تھے اور جو مولانا حضرات خود کو بہت قابل سمجھتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جنہوں نے بعد میں کلیم کیا کہ جی ہم اس عورت کو معاف کرتے ہیں. آپ دیکھیں، اگر آپ عورت کو معاف کریں اس سے پہلے آپ کس کیپیسٹی میں معاف کر رہے ہیں. اور اگر آپ اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ جو اس کے کپڑوں پر ورڈ لکھا ہوا تھا حلوہ اور حیا، اس کا مطلب کیا ہے. لٹرل میننگز ہے. حلوہ عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت، اور حیا کا مطلب ہے پاک دامن. آپ وہاں پر موجود لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے، شعور دیتے کہ اس کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بجائے اس کے آپ جو جی اس کو ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا بڑا پروپیگنڈا بنا دیتے ہیں کہ جی مذہب کی توہین ہو رہی ہے اور مذہب کا یہ ہو رہا ہے اور مذہب کا وہ ہو رہا ہے. بینگ اے نیشن ہمیں سوچنا پڑے گا. پھر اس سے زیادہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر کے معافی مانگتی ہیں، اور وہاں پر موجود مولوی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے معاف کیا آپ کو. Who the hell are you؟ آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے کسی کو؟ یہ اللہ کا اور بندے کا پرسنل میٹر ہے. اگر کوئی انسان سے خطا ہوتی ہے کہ وہ اس میں معافی مانگتا ہے. آپ اگر اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں تو آپ کو پہلے یہ دو ورڈز کا مطلب نہیں پتا اور آپ پہنچ جاتے ہیں جی پریس کانفرنس پر. یہاں پر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی. اسٹیٹ جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے اور عوام کو شعور دیتی ہے، عوام کو بتاتی ہے کہ ان دو ورڈز کا کوئی قرآن مجید کی آیات سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید ہمارے لیے بہت زیادہ سیکرڈ ہے. ہم قرآن مجید کی توہین بالکل برداشت نہیں کر سکتے. بالکل یہ سچ ہے. لیکن قرآن مجید کو اور مذہب کو اس طرح کے پروپیگنڈاز کے ساتھ جوڑنا یہ انتہائی قابل افسوس ہے. اور ہم ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے. یہاں پر پھر ہم رسپانسیبل کر دیتے ہیں کہ وہ خاتون رسپانسیبل ہے کہ اس نے وہ لباس پہنا، اور وہ رسپانسیبل ہے کہ وہ اس معاشرے میں وہ لباس پہنتی ہیں. اور وہ ایک کہاوت ہے کہ اندھوں کے شہر میں شیشہ نہیں بیچنا چاہیے، کیونکہ لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے نہیں اور آپ کو برا بھلا کہیں گے. یہی وہاں پر ہوا کہ خاتون کی بات کو کسی نے سمجھا نہیں، برا بھلا کہا، اور اس پہ جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کا بھی جو رول ہے کریڈٹ لینے کی کوشش کری ہے، لیکن پازیٹیو رول نہیں تھا. آپ عوام کو اس چیز پہ کنونس کرتے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. لیکن دیٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس کو بھی ایک مدعا بنایا گیا. آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو تو بجائے اس کا کہ اس کا آپ حصہ بنیں، دیکھیں اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اس کو اس طرح کے پروپیگنڈاز کے لیے یوز ہونے مت دیں. آپ سب اور ہم سب مل کر اس طرح کے واقعات کو رونما ہونے سے روک سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.